آج کل جی سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، واٹس ایپ کا زمانہ ہے، فیس بک کا زمانہ ہے، میسنجر کا، انسٹاگرام کا زمانہ ہے، اسٹیٹس کا زمانہ ہے، ریلز کا زمانہ ہے، اور سب سے بڑا خطرناک AI کا زمانہ ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی فیک ہمیں ملتی ہیں، ایسی خبریں ہمیں ملتی ہیں، فارورڈڈ میسیجز ہمیں ملتے ہیں، اور سبحان اللہ نیچے لکھا ہوا بھی ہوتا ہے کہ فارورڈڈ ایز ریسیوڈ، کہ جیسا ہمیں ملا ویسا ہی ہم نے آگے بھیج دیا۔ تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عربی میں کہا جاتا ہے کہ کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع، یہ جھوٹا ہے وہ انسان، یہ کافی ہے کسی انسان کو جھوٹا کہنے کے لیے کہ جو خبر اس کو ملے وہ خبر وہ آگے بڑھا دیتا ہے۔ اتنی فیک خبریں آتی ہیں، اتنی فیبریکیٹڈ نیوز آتی ہیں، بھیا تحقیق کر لو۔ کسی کی اگر کوئی اسٹیٹمنٹ آپ کو مل رہی ہے کہ اس نے اس سے ملاقات کی، اس نے یہ کہا، اس کی آفیشیل ویب سائٹ پہ، اس کی آفیشیل پیج پہ جا کے تصدیق ضرور کر لیں۔ اور اللہ رب العزت نے اس بات کو قرآن میں اللہ نے قلم بند کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اور یہ آیت شروع بھی کی ہے کن لوگوں کے لیے؟ جو ایمان لاتے ہیں۔ یہ ہر ایک کی بس کی بات ہے ہی نہیں، ایمان والے ہی یہ کر سکتے ہیں۔ اور وہ کیا کرتے ہیں؟ اگر آپ سچے ایمان والے ہیں تو آپ ہر بات کو پھیلانے سے پہلے، ہر بات کی نشر و اشاعت سے پہلے یہ کوشش ضرور کر لیں گے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق، کوئی بھی شخص تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آتا ہے تو تم اس کی تصدیق ضرور کر لو گے۔ اب یہ بات ضروری ہے کہ ہم سمجھ لیں کہ فاسق کون ہے۔ سب سے پہلے تو قرآن کی اس آیت میں دیکھ لیں کہ اللہ رب العزت نے لفظ فاسق استعمال کیا ہے، یہ اس میں نکرہ ہے، الفاسق استعمال نہیں کیا، یہ اس میں معرفہ نہیں ہے، یہ کسی خاص شخص کے لیے حکم نہیں ہے، مگر یہ ایک حکم عام ہے، ہر شخص کے لیے ہے، ہر مسلمان کے لیے ہے۔ جو بھی یہ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے سب کے لیے یہ حکم ہے کہ کوئی خبر ملے اس کی تصدیق ضرور کرو۔ اچھا، لفظ فاسق جو ہے اس کے مختلف معانی ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ فسق جو ہے اس کو کہا جاتا ہے جو کہ کوئی چیز حد سے نکل جائے، یا نافرمانی میں کوئی چیز یا بغاوت میں کوئی چیز حد سے آگے بڑھ جائے، اس کو فسوق کہا گیا ہے۔ شریعت کی حدود کو توڑنے والا، اس کو بھی فاسق کہا گیا ہے۔ عمدن اور قصدن گناہ کرنا اور پھر اپنے گناہ پہ توبہ نہ کرنا، اس کو بھی فاسق کہا گیا ہے۔ اپنے گناہوں پر شرمندہ نہ ہونا بلکہ عوام میں کھلم کھلا اور اپنے گناہوں کا اعتراف لوگوں کے سامنے کرنا اور گناہ کو گناہ نہ سمجھنا، اس کو بھی فاسق کہا گیا ہے۔ قرآن میں فاسق ظاہری طور پر مسلمان ہو سکتا ہے مگر اس کا عمل جو ہے وہ دین سے دور ہوتا ہے۔ اب اس آیت کی ابتدا دیکھیے، اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا۔ بہت ضروری ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایمان کی تعریف کیا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ تصدیق بالقلب و اقرار باللسان و عمل بالجوارح، دل سے ماننا، زبان سے اقرار کرنا اور اپنے اعمال سے ایمان والے اعمال کرنا، یعنی کہ نیک کام کرنا۔ اس کی اگلی آیت میں آپ دیکھیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان کو اللہ نے پسندیدہ بنا دیا ہے، آپ نیکی کے کام کو پسند کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ فرما رہا ہے وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، تو کفر، پھر فسوق اور عصیان۔ کفر کیا ہے؟ اللہ کا انکار۔ فسوق کیا ہے؟ میں نے ساری باتیں آپ کو بیان کی۔ اور عصیان کیا ہے؟ نافرمانی۔ تو آپ دیکھیں ذرا اس میں آپ تھوڑا سا اس کو ریلیٹ کرنے کی کوشش کریں۔ پہلے میں نے کہا کہ ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ دل سے ماننا، صحیح ہے؟ دل سے ماننا، زبان سے اقرار کرنا اور اپنے ہاتھوں سے یعنی کہ اپنے عمل سے ظاہر کرنا کہ آپ مسلمان ہیں۔ اور ایمان کے بعد جب اللہ نے ایمان کو پسندیدہ بنایا، یعنی کہ تین چیزوں کو اللہ نے آپ کے لیے پسندیدہ بنایا، اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے کفر، فسوق اور عصیان، تین لفظ ایک ساتھ آئے ہیں۔ تو اس میں فقہا نے یہ لکھا ہے، مفسرین نے اس میں بڑا خوبصورت نقطہ یہاں پہ بیان کیا ہے کہ ایمان کیا ہے؟ دل سے ماننا، اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ کفر، انکار کرنا۔ اور پھر ایمان کی دوسری ڈیفینیشن کیا ہے؟ زبان سے اقرار کرنا، اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ تو زبان سے جو گناہ ہوتے ہیں، زبان سے جو وربل جو نا وہ گناہ ہیں، اس کو فسوق کہا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اپنے اعمال سے، اپنی روزمرہ کی زندگی سے نیکی کے کام کرنا کہ جس سے ظاہر ہو کہ آپ ایمان والے ہیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو اپنے اعمال سے جب آپ نافرمانی کریں گے تو اس کو عصیان کہا گیا ہے۔ تو فاسق اس شخص کے لیے بھی اس اصطلاح سے، اس ڈیفینیشن سے یہ استنباط کیا گیا ہے کہ فاسق اس کو بھی کہا جاتا ہے جو کہ جھوٹ بولتا ہے، جو کہ اپنی زبان سے گناہ کرتا ہے، یعنی کہ غیبت کرنے والا،
جھوٹ بولنے والا, گالیاں دینے والا, ان سب کو بھی فاسق کا درجہ قرار دیا گیا ہے. تو ممکن ہے کہ کوئی شخص مسلمان ہو, ممکن ہے کوئی شخص نمازیں بھی پڑھتا ہو, تہجد بھی پڑھتا ہو, روزے بھی رکھتا ہو, زکوٰۃ بھی دیتا ہو, مگر اپنی زبان سے وہ جھوٹ بولتا ہے. تو جھوٹے انسان کو بھی فاسق کہا گیا ہے. تو اس لیے صرف ظاہری طور پہ یہ نہیں دیکھنا کہ یار یہ کوئی مولوی ہے, یہ کوئی بہت اچھا آدمی ہے, یہ پرہیزگار ہے, یہ تہجد گزار ہے, یہ داڑھی والا ہے, یہ ٹوپی والا ہے, یہ پگڑی والا ہے. ممکن ہے اس میں سارے نیک کام ہو, مگر زبان سے وہ نیکی کا کام نہیں کرتا, تو چنانچہ پھر وہ فاسق کہلایا جائے گا. اس لیے کوئی بھی شخص آپ کے پاس آئے, آپ نے اس کا ظاہر نہیں دیکھنا کہ بھائی یہ اچھا دکھ رہا ہے, یہ مسلمان دکھ رہا ہے تو میں اس کی بات مان لوں. اس وجہ سے یہ کہا جاتا ہے یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے. یہ سب سے بڑا غلط جملہ ہمارے معاشرے میں ایک دم جو نا وہ عام ہو گیا ہے. یہ مت دیکھو کیا کہہ رہا ہے, سب سے پہلے یہ ضرور دیکھو کون کہہ رہا ہے. اگر وہ شخص سچا نہیں ہے تو اس کی بات میں مانوں کیوں؟ اس لیے قرآن نے ہمیں یہ ایک قاعدہ بیان کر دیا ہے کہ جو شخص آپ کو نیک لگے یا نیک نہ لگے, ہر شخص کی بات آپ نے تصدیق کرنی ہے. تصدیق کرنے کے بعد آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے, یا بات آگے آپ نے پھیلانی ہے. اللہ ہم کو اس کی توفیق عطا فرمائے. سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com